افطار کا جو ہے وہ موقع ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ جل شانہ کا بے انتہا لطف و احسان ہے کہ جس کی توفیقات اور عنایات کے سبب ہم اس فلسطین کانفرنس میں اللہ اور اس کے حبیب محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے مظلوم فلسطینی مسلمانوں کو یاد کرنے کے لیے بھی یہاں جمع ہوئے ہیں۔ بالخصوص آج کی اس تقریب کے مہمانان گرامی قدر جن میں محترم احمد رضا نورانی بھائی شامل ہیں، پروفیسر عبد المنان ہل صاحب شامل ہیں، اور مہمان خصوصی محترم ضیاء الرحمان صاحب مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ مرکزی نائب صدر شامل ہیں۔ میں آپ جملہ مہمانان گرامی کا بار دیگر خصوصی طور پر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، اور ساتھ ہی ساتھ آپ جملہ حاضرین کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے آج ورکنگ ڈے کے باوجود اس فلسطین کاز کے لیے وقت نکالا۔ اللہ رب العزت آپ سب کا یہاں آنا قبول و منظور فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں ٹیم جبین اسلام کے جملہ ذمہ داران کو بھی یہاں پر مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا کہ آپ نے نہایت پرخلوص انداز میں بحالت روزہ فلسطین کانفرنس کامیابی کے ساتھ منعقد فرمائی۔ اللہ رب العزت ہمیں استقامت کے ساتھ منزل کی جانب رواں دواں رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ فلسطین کی موجودہ صورتحال پر کسی شاعر نے لکھا کہ اے قبلہ اول کی زمین ارض فلسطین، اے قبلہ اول کی زمین ارض فلسطین، صدیوں کی ہے تاریخ تیرے خون سے رنگین، صدیوں کی ہے تاریخ تیرے خون سے رنگین، اور اقوام امم چپ ہیں، اقوام امم چپ ہیں، حالات ہیں سنگین، اقوام امم چپ ہیں، حالات ہیں سنگین، خاموش ہیں لب بستہ ہیں شاہان و سلاطین، خاموش ہیں لب بستہ ہیں شاہان و سلاطین۔ یہ دکھ بھری داستان ہے جو مجھ سے قبل مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ کے نائب صدر جناب ضیاء الرحمان صاحب آپ کے ساتھ اس کا اظہار کر رہے تھے کہ کس طرح ہم نے آج اپنی حالت کو خود اپنے ہاتھوں سے زوال کا شکار کر دیا ہے، اور اسی سبب ہم اسرائیل کو وہ منہ توڑ جواب نہیں دے پا رہے جس کا وہ مستحق ہے۔ دوستان ذی وقار، بلا شبہ آج سرزمین فلسطین پر ہمارے مظلوم فلسطینی مسلمانوں پر جو قیامت ڈھائی جا رہی ہے، جو ظلم کے پہاڑ ان پر توڑے جا رہے ہیں، در حقیقت یہ تاریخ کی بدترین نسل کشی اور جینوسائیڈ کی صورت اختیار کر چکی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ عالم اسلام کے تمام تر دشمن ملت اسلامیہ کا پہلے سے ہی بکھرا ہوا شیرازہ اس کی بھی جڑیں کاٹنے کو تیار بیٹھے ہیں، اور عالم اسلام اور چمن اسلام کی بچی کچی رونقوں کو بھی ویران کرنے کے لیے وہ ہماری طرف تاک میں بیٹھے ہیں۔ دوسری طرف ہمیں اس حقیقت کو بھی آج ماننا ہوگا کہ آج جو فلسطینی مسلمانوں پر جو ستم ٹوٹ رہا ہے، اس میں کہیں نہ کہیں ہماری اپنی بھی کمزوریاں شامل ہیں، ہم بھی کہیں نہ کہیں قصوروار ہیں۔ اگر ہم نے محض دنیا کا مال و دولت، شہرت اور طاقت ہی جمع کرنے کی بجائے جناب رسول اللہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبی خاتم النبیین والامام المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت طیبہ کو اپنی زندگیوں میں ڈھالا ہوتا، اگر ہمارے حکمرانوں نے اپنا اقتدار محض اپنی عیاشیوں کے لیے استعمال کرنے کی بجائے نظام حق کو رائج کرنے کے لیے استعمال کیا ہوتا، اور اگر ہم عوام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنا تعلق اس طرح استوار کیا ہوتا
کہ ہمیں بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کے کلچر کی ضرورت نہ رہتی تو پھر کہیں نہ کہیں محمد بن قاسم کی صدائے حق پھر سے بلند ہوتی نظر آتی، کہیں پر طارق بن زیاد کی تلوار کی جھلک پھر سے جھلکتی نظر آتی، کہیں پر نور الدین زنگی کا عشق مصطفیٰ پھر سے جوش مارتا نظر آتا، تو کہیں پر حضرت صلاح الدین ایوبی علیہ الرحمہ کا وہ حق کو بپا کرنا اور کفر کے ایوانوں میں زلزلہ بپا کرنا وہ پھر سے منظر ہمیں نظر آتا۔ مگر افسوس کہ ہم گھٹنے ٹیکے بیٹھے ہیں، ہم اپنی حالت پر ماتم کھنا ہے، اور وجہ وہی ہے جو ضیاء الرحمن بھائی نے کہی کہ ہم نے خود کو علم میں پیچھے کر لیا ہے، ہم نے خود کو اخلاق میں پیچھے کر لیا ہے، ہم نے خود کو زندگی کے ہر شعبہ جات میں اس کی کارکردگی میں، پرفارمنس میں، پروڈکٹیوٹی میں پیچھے کر لیا ہے۔ ہم مجبور ہیں ان کی پروڈکٹس استعمال کرنے کو، یہ ہماری ستم ظریفی ہے، ہمیں اس طرف توجہ دینی ہے۔ جذبات اپنی جگہ بجا، میں اپنی گفتگو کو بالکل اختتام کی جانب لے جانا چاہوں گا چونکہ وقت کی قلت ہے اور افطار کا وقت بھی قریب ہو چکا ہے۔ صلح حدیبیہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ عالی شان اسٹریٹجی ہے کہ جس کی تاریخ انسانی میں شاید اور کوئی نظیر اور مثال نہیں ملتی۔ آج ہم فرسٹریٹڈ ہیں، ہم ڈپریسڈ ہیں، جب فلسطینی مسلمان بچوں پر ظلم ہوتا ہم سوشل میڈیا پر شب و روز دیکھتے ہیں، اپنی ماؤں بہنوں کی عصمت دری ہوتا دیکھتے ہیں تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہم گھبرا جاتے ہیں کہ آخر اس کا حل کیا ہو۔ ہم جذبات میں آ کر کہتے ہیں کہ ہمیں ایٹم بم چلا دینا چاہیے، جبکہ حل کیا ہوگا؟ حل وہ ہوگا کہ جو اس وقت ہمیں ہوش سے کام لینے سے حاصل ہوگا۔ جوش اور ہوش کا اپنا اپنا جدا میدان ہوتا ہے، اگر آپ ہوش کے میدان میں جوش سے کام لیں تو نقصان اٹھانا پڑتا ہے، اور اسی طرح اگر جوش کے میدان میں ہوش سے کام لیں تو وہاں بھی نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6 ہجری کا وقت ہے، ہجرت مدینہ کو 6 برس گزر چکے تھے۔ حضور علیہ السلام 1500 صحابہ کے ساتھ احرام پہنے ہوئے حالت احرام میں مکہ المکرمہ کے باہر تشریف لے جاتے ہیں، اور جو مکہ کے مشرکین اور کفار ہیں وہ جو مسلمان آئے ہیں 1500 کی تعداد میں صحابہ کرام اور حضور علیہ السلام کی ہمراہ، ان پر وہ پابندی لگا دیتے ہیں کہ آپ مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے اور آپ کو عمرہ کی اجازت نہیں دی جاتی۔ اب اس موقع پر حضور علیہ السلام حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو اپنی مسلمانوں کی جانب سے نمائندہ مقرر کرتے ہیں معاہدے کے لیے، نو وار پیکٹ کے لیے، کہ جنگ بندی ہو جائے اور ایک صلح نامہ، ایک امن کا معاہدہ قائم ہو جائے۔ ادھر سے جو کفار ہوتے ہیں وہ اپنا نمائندہ مقرر کرتے ہیں سہیل بن عمر کو، ادھر سے سہیل بن عمر بیٹھتا ہے، ادھر سے حضرت علی المرتضیٰ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بیٹھتے ہیں۔ معاہدہ لکھا جاتا ہے۔ اب آپ ذرا توجہ دیجئے کہ معاہدہ کن کے ساتھ ہو رہا ہے کہ جنہوں نے مسلمانوں پر حالت احرام کے باوجود عمرہ کی پابندی لگا دی، عمرہ نہیں کرنے دیا، ان کے ساتھ معاہدہ ہو رہا ہے۔ اور پہلے جب حضرت علی بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھتے ہیں، امام بخاری نے اپنی صحیح کی جلد نمبر 2 میں حدیث مبارکہ کا نمبر 2581 کے تحت اس روایت کو لیا، پھر اس کو مسند احمد بن حنبل میں کوٹ کیا گیا ہے جلد 4 میں، پھر امام طبری مفسر بھی، محدث بھی ہیں اور مورخ بھی ہیں، وہ اپنی کتاب تاریخ کی کتاب تاریخ الامم والملوک اس میں اس کو کوٹ کرتے ہیں۔ تو پہلا جب شک اس کا آغاز ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، تو کفار آبجیکشن ریز کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے ہاں نہیں ہے، آپ بسمک اللہم لکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم جو لکھ لی ہے اس کو کاٹ دیں، اس کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب معاہدہ اختتام پذیر ہوتا ہے تو حضور علیہ السلام کے دستخط کے لیے نام لکھا جاتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب کفار کہتے ہیں کہ ہم تو آپ کے پیغمبر کو پیغمبر مانتے ہی نہیں، تو آپ رسول اللہ کا لفظ بھی کاٹ دیں، حذف کر دیں۔ اب سوچئے کہ حضرت علی پر کیا وہ ستم کی چھریاں چلی ہوں گی سینے پر کہ میں اپنے آقا کا نام اپنے ہاتھوں سے کاٹ دوں۔ لکھ دیا ہے محمد رسول اللہ، آقا اب کیا کیا جائے؟ آقا نے فرمایا اے علی مقصد بڑا ہے، ہمیں امن قائم کرنا ہے، ہمیں صلح قائم کرنی ہے، انہوں نے ہمیں عمرہ نہیں کرنے دیا، ہمیں مستقبل لانگ ٹرم کو پیش نظر رکھنا ہے، تو لہٰذا صلح نامہ کرنے کے لیے میرا نام بھی کٹتا ہے تو کاٹ لیا جائے۔
حضرت علی سے نہ ہوا، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنے دست مبارک سے اپنا نام گرامی اس کو حذف کر دیا۔ اندازہ کیجئے امن قائم کرنے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اسٹریٹجی کیا تھی۔ یہ 10 برس کا معاہدہ تھا۔ اس برس کفار نے مسلمانوں کو احرام کی حالت میں بھی عمرہ نہیں کرنے دیا اور کہا کہ اگلے برس آئیے، اور وہ بھی آپ صرف 3 دنوں کے لیے آ سکتے ہیں، چوتھا دن یہاں نہیں ٹھہر سکتے۔ اس قدر سخت معاہدہ تھا۔ پھر معاہدے میں اتنی سختیاں تھیں، وہ پیورلی یک طرفہ معاہدہ تھا، وہ مشرکین اور کفار مکہ کے حق میں تھا، حتیٰ کہ معاہدے کے دوران جو کفار کا نمائندہ تھا سہیل بن عمر، اس کا اپنا بیٹا ابو جندل بن سہیل، اس نے اسلام قبول کر رکھا تھا، اور کفار نے اس پر بڑا ظلم کیا تھا، تشدد کیا تھا، اس کو ہتھکڑیوں میں جکڑا ہوا تھا، اور جکڑا ہوا جب وہ آیا وہاں پر، ابھی معاہدہ پہ دستخط نہیں ہوئے تھے، اس نے حضور علیہ السلام سے عرض کی، درخواست کی کہ یا رسول اللہ، یہ میرا باپ سہیل بن عمر یہ کفار کی طرف سے معاہدہ کر رہا ہے آپ کے ساتھ، میں آپ کا کلمہ پڑھ چکا ہوں، مجھے آپ اپنے ساتھ لے جائیے۔ مگر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ چونکہ صلح حدیبیہ کے معاہدہ میں لکھا جا چکا ہے کہ اگر کوئی مسلمان مدینہ سے مکہ جائے گا تو مکہ والے وہ مسلمان واپس کرنے پر وہ نہیں اس کو واپس کریں گے، لیکن اگر مکہ سے کوئی کافر مدینہ آئے گا تو مسلمان پابند ہوں گے کہ اس کو وہاں پر مکہ واپس بھیجیں۔ تو اس سبب سے ہم آپ کو اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے، معاہدہ جو ہے وہ ہو چکا ہے۔ اب جب ابو جندل کی یہ حالت دیکھی صحابہ اکرام نے، حضرت عمر فاروق آ گئے حضور علیہ السلام کے پاس، عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ جو اتنا کمزور معاہدہ کر رہے ہیں، 10 سال کا معاہدہ کہ جنگ نہیں ہوگی، اب خود سوچئے جہاد نہیں ہوگا، 10 سال کے لیے جہاد نہیں ہوگا، احرام پہنے ہوئے عمرہ نہیں ہوگا اس سال، مگر آقا علیہ السلام نے اپنی لانگ ٹرم اسٹریٹجی اپنائی۔ حضور جانتے تھے کہ یہ 10 سال کا معاہدہ تو ہے، مگر ان کافروں سے رہا نہ جائے گا، یہ معاہدہ توڑ دیں گے، اور یہی مکہ جس پر آج ہم پر پابندی ہے کہ ہم عمرہ نہیں کر سکتے، ہم عنقریب اسی مکہ کو فتح کریں گے اور حرم کعبہ کی رونق توحید کو بحال کریں گے۔ جو معاہدہ تھا وہ 10 برس کا تھا، اگر کفار اس معاہدے کو نہ توڑتے تو 6 ہجری سے لے کر 16 ہجری تک معاہدہ رہتا۔ حضور علیہ السلام نے تو 4 برس بعد وصال فرما لیا۔ اگر کفار معاہدہ نہ توڑتے تو حضور علیہ السلام کا پردہ ہو جاتا اور مکہ فتح نہ ہوتا، مگر قربان جائیے حکمت مصطفیٰ پر کہ حضور علیہ السلام نے امن کو پیش نظر رکھا اور معاہدہ کیا، پھر اس کے بعد جب کفار نے اس معاہدے کو توڑا اور مکہ فتح ہو گیا۔ سو آج بھی ہمیں اسی اسٹریٹجی پر چلنا ہے۔ ہماری مسلم ریاستوں کو سب سے پہلے معاہدہ امن کی طرف بڑھنا ہوگا۔ اس کا راستہ وہ بہتر جانتے ہیں جو حکمران ہیں، ان کو پتا ہے کہ کس طرح ہم نے اسرائیل کو ہلکا سا مائنر سا بیک فٹ پر لے جا کر، چاہے وہ اکنامیکلی ہو چاہے وہ ملیٹریلی ہو، جس طریقے سے بھی ہو ہلکا سا بیک فٹ پر لے جا کر اس کو اس طرف لایا جائے ٹیبل پر، اور اس کے ساتھ معاہدہ کیا جائے، معاہدہ امن کیا جائے، تاکہ جو خون ریزی ہو رہی ہے، جو درندگی ہو رہی ہے، اس کو کسی نہ کسی حد تک روکا تو جا سکے۔ اور آخر پر جو ہم نوجوان ہیں، ہمیں اپنے جنرل اپنی لائفز میں توجہ دینا ہوگی کہ اس وقت جہاد کے ذریعے ہم اسرائیل کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، جو ضیاء الرحمان کہہ چکے ہیں بھائی۔ ہمیں بہر صورت پہلی فرصت میں اپنی شخصیت اور اپنے کردار پر توجہ دینا ہوگی، تاکہ آنے والے سالوں میں، آنے والی دہائیوں میں جب کبھی امت مسلمہ کو پھر سے ضرورت پیش آئے تو ہم بھی اسرائیل کی جگہ پر کھڑے ہوں، ٹیکنالوجیکلی، سائنٹیفکلی، ملیٹریلی۔ ہمارے پاس وہ نیوکلیئر پاور، بلکہ وہ ہائیڈروجن پاور بھی آ جائے، ہمارے پاس اٹامک پاور جو نیوکلیئر وار ہیڈز ہیں اس کی تعداد میں اضافہ ہو جائے، ہم اکنامیکلی اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں، تو پھر ہم اسرائیل کی نہ صرف آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کو جواب دے سکتے ہیں، بلکہ اس کو شکست بھی دی جا سکتی ہے۔ ناممکن نہیں ہے، مگر وہ وقت ابھی نہیں۔ اللہ رب العزت ٹیم جبین اسلام کی تمام کاوشوں کو قبول و منظور فرمائے، اور ہمارے نوجوانوں کو اس کاز کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی عملی زندگیوں کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور سیرت کی اتباع میں ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔